بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور آج کل اگر آپ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوں تو اس کے اوپر آپ کو بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے میں ملیں گی کہ جس میں بہت سی ایسے ہمارے دوست, ہمارے چاہنے والے, ہمارے جاننے والے, ہمارے ملک کے امیر ترین خاندان جو ہیں وہ اگر بینکوں کے حوالے سے دیکھیں تو بینکرپسی انہوں نے اپلائی کی ہوئی ہے, لیکن اگر آپ ان کی ذاتی محفلیں دیکھیں تو ان کے اندر وہ اربوں نہیں کھربوں روپے جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں. اور کمال بات ہے یہ کہ وہ وقت پاکستان میں جس میں کہ غریب آدمی کووڈ کی وجہ سے شاید ملازمت کے لیے رو رہا ہو یا دیہاڑی کے لیے رو رہا ہو یا روٹی کے لیے رو رہا ہو, اور غریب لوگ جو ہیں وہ چندے اکٹھے کر رہے ہوں, وہاں اربوں اور کھربوں روپے ہم اپنی, میں شو بازی کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, ہم اپنی وضاقطع کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر وضاقطع پیسوں نہیں خرچ کرنی ہے تو پھر میرے ہاتھ جڑے ہیں میرے نبی سے. اس کائنات کے اندر اللہ کے بعد میرا نبی, میرے نبی نے اپنی زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں دی, زکوٰۃ دینے کو نہیں تھی. نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ گئے کہ اما عائشہ کے پاس وہ انگوٹھی پڑی ہے, وہ میں کہیں بھول نہ جاؤں, وہ میں موت آ گئی تو کیا جواب دوں گا, وہ دینے کے لیے چلے گئے. جب آپ کا اس دنیا سے ظاہری وصال ہوتا ہے تو آپ کے گھر سے سوائے تلواروں کے اور کچھ نہیں نکلتا. آپ کی ہماری ماں سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیسے لباس ہے, تو انہوں نے ایک لباس بتایا جو کہ جب وہ قافلے باہر سے آیا کرتے تھے شام سے یا دمشق سے تو میرے نبی وہ لباس پہنا کرتے تھے. لیکن یہ جتنی بھی ہم اس وقت ظاہری ذبائش کر رہے ہیں اس پہ بخاری شریف کی ایک ہدیہ کر رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے سیدہ فاطمہ کے گھر سے, تو امام علی کرم اللہ جو ہے وہ پیچھے آئے کہ یا رسول اللہ کیا ہوا. وہاں پہ پردہ لٹک رہا تھا, ایک پردہ لٹک رہا تھا, اور وہ پردہ جو تھا وہ شام کا پردہ تھا, کسی نے تحفہ دیا تھا پردہ, اور اس پردے کے اندر سیدھا کپڑا تھا اور اس میں دھاری تھی. یہ اس پردے کی ڈیکوریشن تھی, سجاوٹ تھی, اس میں دھاری تھی, بنائی کے اندر دھاری تھی. تو میرے نبی نے کہا کہ علی, ہم ذبائش کے لوگ نہیں ہیں, ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ دھاری دار پردوں کو لٹکائیں. یہ میرے رسول کی وہ ہدایت ہے جو کہ امام علی کرم اللہ کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. لیکن کہاں یہ معاشرہ جہاں پہ لوگ ادھار لے کے, چندے لے کے, مانگ کے کہتے ہیں کہ جناب یہ ذبائش کرنی ہے, اسی کڑی دا ویاہ کرنا ہے, سانو پیسے دیو, اسی ویاہ نہیں کر سکتے کیونکہ اسی روٹی 500 بندیاں کھوانی ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیا امت رسول ہوتے ہوئے, کلمہ گو ہوتے ہوئے ہماری سادگی مثال نہیں ہونی چاہیے باقی لوگوں کے لیے. میں ساتھ والے ملکوں کی مثال اس لیے نہیں دوں گا کہ وہاں آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی جہاں اپنے امیر لوگوں نے اپنی بچیوں کی شادی کے لیے پتہ ہے کیا کیا, غربا کو گھر بنا کر دیے, 70 گھر بنا کر غریبوں میں تقسیم کر دیے. میری بیٹی کی شادی ہے, یہ گھر تمہارا ہوا. یہ مزاج مسلمانوں میں اتنا کیوں آ گیا کہ ہم ذبائش کے اوپر اتنا زیادہ زور دینے لگے. میرے ساتھ ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جناب ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں. ضیاء صاحب السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ جب سے میں آپ دونوں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں نا, آپ لوگوں کا لباس تقریباً ایک جیسا ہی ہے, وہی ہوتا ہے. وہ صرف رنگ کبھی کبھی شاہ صاحب بدل لیتے ہیں یا ڈاکٹر صاحب بدل لیتے ہیں, لباس میں کوئی تبدیلی نہیں میں نے دیکھی. شیریا داؤد بھائی کراچی سے ہوں گے, ان کو بھی میں نے کبھی تبدیل نہیں دیکھا, اور عمران بشیر بھائی ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ ہوں گے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ سے, یہ جو ذبائش ہے کیا یہ رزق کی فراوانی ہے یا یہ کیا چیز ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں رب کائنات نے فرمایا اما بنعمت ربک فحدث. اللہ نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان نعمتوں میں جو دوسروں کی حقوق ہیں اس کو ادا کرنا فرض اور واجب ہے. اگر آپ وہ ادا نہیں کریں گے تو آپ کا جو بھی اس سے جو کام بھی کریں گے وہ غاصبانہ کام ہوگا. غاصب سے مطلب غاصب یعنی تم نے کسی کے مال کو زبردستی چھین کے دبا کے رکھا ہوا ہے, مال اس کا استعمال تم کر رہے ہو اور لہذا وہ استعمال کرنا حرام ہے. آپ فاخرہ لباس لے لے, خمس و زکوٰۃ ادا نہیں کیا, آپ بڑا قیمتی لباس پہن کے خوشبو لگا کے جمعہ پڑھنے چلے گئے ہیں, جمعہ باطل ہے کیونکہ لباس جو ہے وہ مباح نہیں ہے. تو ایک چیز آپ نے
زکات نہیں دیا، خمس نہیں دیا، میں اس میں ہمسائے شامل کر سکتا ہوں، میں اس میں فقراء شامل کر سکتا ہوں، محلہ شامل کر سکتا ہوں. ہمسائے اور پڑوسی جو ہیں وہ دوسرے مرحلے میں آتے ہیں. سب سے پہلے فرائض و واجبات ہے. خمس اور زکوٰۃ اگر نصاب واجب ہے تو دینا ہر صورت دینا ہی دینا ہے. اس پہ یہ نہیں دیکھنا کہ زیادہ یا تھوڑا، جتنا ہے ٹھیک ہے وہی. وہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک کنیز تھی، شتیتہ بی بی نام ہے ان کا، نیشا پور میں ان کا روضہ ہے. تو نیشا پور کے لوگ جو ہے وہ جا رہے تھے حج کے لیے، تو خمس اکٹھا کر کے ایک شخص کو دے دیا کہ آپ یہ امام کی خدمت میں مدینہ پہنچا دینا. تو شتیتہ بی بی نے 1 گز کپڑا اور 1 درہم دیا کہ یہ میرا خمس ہے. یہ جا کے اس نے کہا یہ 1 درہم اور 1 گز. اس نے کہا جتنا مجھ پہ واجب تھا میں نے وہی دینا ہے نا. میرے پاس 5 درہم تھے، 1 خمس بنا ہے، میں نے یہ دے دیا. 5 گز کپڑا دے دیا، شکر اللہ خیر صلی اللہ. اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ تو اس نے لے کے لاپرواہی سے پھینک دیا. جب امام کی خدمت میں پہنچا، کسی کے لاکھوں، کسی کے ہزاروں، کسی کچھ، یہ فلاں امام نے فرمایا قبول نہیں، فرمایا یہ قبول نہیں، اور وہ دینا بھول گئے. تو آپ فرماتے میری ایک کنیز نے بھی آپ کو 1 گز کپڑا اور درہم دیا. تو حیران ہو گیا کہ مولا آپ کو علم کا. ہاں، تو بات تو یہ اللہ کے ہم مقدار میں یار نہیں ہے، اصل خلوص میں یار ہے. ٹھیک ہوگی بات. تو یہ جو ہمارے یہاں اس وقت مزاج بن گیا، یہ مزاج صرف میرے جیسے جاہلوں میں نہیں ہے، یہ آپ جیسے علماء کرام میں بھی ہے کہ وہ وضاقتہ جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھاوے کے ساتھ پیش کی جاتی ہے کہ وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ زبائش جو ہے یہ ضرورت سے زیادہ ہے. یہ معاشرے میں امت رسول کے پاس آنا آپ کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں ہے، کیونکہ اس پہ حدیث ہے رسول کی کہ مال کا خوف ہے. جی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا مجھے اپنی امت میں جب مال آ جائے گا، اس کثرت آ جائے گا، اس کا تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال و دولت مالی آزمائش امتحان ہے. لیکن اس مال کو جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب فرمایا نعمت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن کب؟ جب اللہ کی تعلیم کے مطابق ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. وہ استعمال کیسے کرنا ہے؟ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. کھاؤ پیو، زیب و زینت کا اظہار کرو، اسے میں منع نہیں کر رہا، لیکن اسراف نہ کرو. اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اسراف کیا چیز؟ اسراف ہوتا ہے حد سے زیادہ تجاوز کر کے خرچ کرنا. اب میرے پاس 1000 روپیہ ہے. جی میں آ گیا. قرآن پاک میں اللہ دوسری جگہ پہ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. جب اللہ پاک کسی کو مال دے وہ کیسے خرچ کرتے؟ نہ اسراف نہ بخل، میانہ روی. صحابی تھے شہریار راؤ بھائی، آپ کی طرف آ رہا ہوں. صحابی تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گلی میں سے گزرے تو آپ نے پوچھا کہ کس کا مکان ہے؟ تو اس کے مکان پہ وہ جو پلرز بنے ہوئے ہیں یا کالمز میں کہہ لوں، وہ بڑے بنے ہوئے تھے، ڈوم بنا ہوا تھا. میں یہ اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں، وہ ذرا ایسا تھا، کیا کہنا چاہیے، صحابی تھے، میں اس لفظ کیا استعمال کروں، ذرا تھوڑا سا زرق برق اس میں زیادہ تھی. تو آپ نے صرف پوچھا کس کا ہے اور وہاں سے گزر گئے. جب اس صحابی کو پتا چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تو اس نے گرا دیا. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں کہا کہ گرا دو، کہا لیکن اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا میرے گھر کو، میں نے گرا دیا. اب یہاں میں جب صحابہ سے سنت اٹھاتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری طرف تنخواہ ہے آدمی کی 50,000 روپیہ، اس کو اسلامک بینک دے دیتا ہے کریڈٹ کارڈ یا کوئی ایسی چیز، کچھ بھی کہہ لیں، اور 3 لاکھ روپیہ وہ ادھار لے کے اپنی اوقات سے زیادہ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ اسراف نہیں ہے. تو شاہ صاحب یہ اسراف کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اسراف ہی ہے جس نے اصل میں ہماری عقل کا، سوچ کا معیار تبدیل ہو چکا ہے. میں جب عوام سے جب ہماری بات چیت ہوتی ہے تو لوگوں کی تربیت کا بہت بڑا فقدان نظر آتا ہے. ہم علماء حقہ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو ہمیں حق اور سچ بات بتائیں. اس میں تو آپ لوگوں کا ہی کردار ہے نا، جی آپ نے اکانومی کو اس طرح جنریٹ کیا ہے کہ وہاں پہ بھی اسراف نظر آ رہا ہے، تو پھر آپ لوگوں کا سر جی مجھے کہنے دیجئے، مجھے یہاں بھی یہ بھی تو مصیبت ہے نا، ذرا بات کرو. تو بینکنگ آپ ہی نے بنائی ہے نا، یہ اسلامک ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ آپ ہی نے بنایا ہے. نہیں ہم نے نہیں بنایا، میری بات سن لیجئے. ہمارے ہاں تو بات کرنے پہ تو ویسے ہی پابندی ہے. اچھا کہ جی آپ کا جو بات کریں گے تو جی وہ ہو جائے گا، کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گا. کیا آپ کو پتہ نہیں ہے ہماری پچھلی ایک حکومت کے صدر صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا علماء کرام بیٹھو اور سود کے بارے میں کوئی راستہ نکالو، اس کو جائز قرار دو. یہ آن ریکارڈ بات ہے.
تو جب ہمارے ہاں اس قسم کے ہمارے سربراہان مملکت ہوں گے جو ہمیں سر انہوں نے کوئی ایسا راستہ دیکھا ہوگا نا، اس لیے انہوں نے درخواست کی آپ راستہ نہ اب اس کو ہم مذاق میں نہیں لے سکتے بلال بھائی، یہ سیریس میٹر ہے، ہم اس کو مذاق میں نہیں لے سکتے. دیکھیے علماء کرام اگر آپ کی اور ہماری، راستے تو ہم نے دکھائے ہیں نا ٹرمینالوجی چینج کر کے. دیکھیں جنہوں نے ٹرمینالوجی چینج کر کے بتایا ہے نا، تو آپ ان کو بات پھر پتہ کہاں اور چلی جائے گی کہ ہمارے پاس معیار کیا ہے کسی کو پرکھنے کا. آج آپ کہتے ہو جی اس کی ڈگری جعلی ہے، اس کا معاملہ خراب ہے، اور اس کے باوجود یہ بڑے بڑے ملٹی ملینر بلینرز ہمارے ممبران اسمبلیاں بن کر کے ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، وہی لیجسلیشن کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، وہ جو لیجسلیشن کر لیتے ہیں وہ ہمیں ماننی پڑتی ہے. عمران بشیر آپ اس پہ رائے دیجئے گا. پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے بڑی ہی آسانی کے ساتھ کہ اسراف کس بلا کا نام ہے، کس حد کو پار کرنا ہے تو اسراف ہے، کس کے پیچھے رہنا ہے میں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب کی رضا پہ راضی نہ ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ ان پڑھ ہو، جو بھی اس ٹریک سے اترے گا وہ اسراف کی مد میں جا رہا ہے اور قناعت سے پٹری سے اتر رہا ہے. اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. کائنات کے سب سے بڑے امیر بننا چاہتے ہو، مال تمہارے پاس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن سب سے بڑے امیر بننا چاہتے ہو، کہاں یا رسول اللہ؟ تو فرمایا اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، تم کائنات کے سب سے بڑے امیر بن جاؤ. ہمارے لیے مشعل راہ کون ہے؟ کیونکہ جب معاشرے تشکیل پاتے ہیں تو وہاں پہ ہیرو ورشپ ہوتی ہے. سلیبس میں حضرت عمر خطاب کو، سیدہ ختیجہ کو آپ نے نکال دیا، اور آپ نے اس ملک میں کم از کم 5 دن سوشل میڈیا پہ دنیا کو یہ دکھایا کہ ہم کتنے امیر لوگ ہیں. ہماری ایک بچے کی شادی 2 ارب میں ہوتی ہے، ہمارا ایک عالم دین جو ہے وہ 5 ارب روپیہ چھوڑ کے جاتا ہے، بچے عدالت میں جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں تقوی اختیار کیا جائے. بھائی میں کس بات کو سچ سمجھوں گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی ہے اسراف کی، اور کیونکہ عمران بشیر بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے، بھائی بہت شکریہ آپ کا. حضور اقدس سب سے پہلے آپ کے پاس یہ فرمائیے کہ اگر میرے پاس 5 ارب روپیہ ہے اور 5 ارب روپے میں میرے بیٹے اور بیٹی کی شادی جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے، میں 2.5 ارب دونوں پہ خرچ کر سکتا ہوں، لیکن کووڈ-19 آ گیا تو کیا میں 2.5 ارب خرچ کروں اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی پہ، وہ اسراف ہوگا؟ یا 5 ارب روپیہ اگر میں کووڈ-19 لوگوں کو روٹی کھلا دوں اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دوں اور ماسک سستے کر دوں اور میں سینیٹائزر جو ہے وہ لوگوں کو مفت دے دوں، دونوں کو کمپیئر کریں، میں زیادہ نمازی نہیں ہوں لیکن زیادہ دین کے قریب کون سا کام ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، ہمیشہ کی طرح بڑے اچھے انداز میں سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے ماحول بناتے ہیں، اللہ آپ کو اس کی جزا دے. بات یہ ہے کہ کرونا ہو یا نہ ہو، کرونا ہو یا نہ ہو، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں شریعت نے حکم کیا دیا ہے. 5 ارب ہو یا 5 کھرب ہو، ہمیں حکم یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی شادیوں میں اس کے بچوں کی شادی ہو یا اس کی اپنی شادی ہو، اگر رب کی رضا اور برکت لینا چاہتے ہو تو اللہ کے محبوب علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسرہ مؤونہ، جس نکاح میں جس شادی میں خرچہ جتنا کم ہوگا اتنی رب کی رحمت برکت نازل ہوگا. یہ ذرا ایک دفعہ جملہ کہہ دیجئے، سمجھ نہیں سکا میں آپ کی یہ بات. ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، فرمایا رب کی سب سے زیادہ رحمتیں، یہ برکتیں اس نکاح میں، اس شادی میں شامل حال ہوں گی کہ جہاں پر خرچہ جتنا کم ہوگا، وہ چاہے وقت کے بادشاہ کی بیٹی ہے، چاہے کسی غریب کی بیٹی ہے، چاہے کسی امیر کی بیٹی ہے، جس کی بھی بیٹی ہے، برکت الگ چیز ہے. برکت اس کی ہوگی جس میں خرچہ کم ہوگا. برکت، خوشیاں، راحتیں، رحمتیں، برکتیں اس شادی میں شامل حال ہوں گی جس میں خرچہ نہ ہونے کے برابر. اب میں لوگوں کی خدمت کے لیے، اگر لوگوں کو روٹی کھلانے کے لیے، غربا کو آسانی پیدا کرنے کے لیے، ہسپتال میں مریضوں کے لیے اگر میں پیسہ خرچتا ہوں تو کیا یہ اسراف ہے؟ نہیں، اس میں تو ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں. امی جان امی عائشہ کے متعلق آتا ہے کہ خود روزے سے ہیں اور 1 لاکھ درہم آتا ہے پاس، اور افطاری سے کچھ وقت قبل باندھی کہتی ہے کہ امی جان 1 آدھ درہم رکھ لیا ہوتا کہ ہم کچھ افطاری کے لیے کر لیتے. تو فرمایا بیٹا پہلے یاد کرواتے، میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا روزہ بھی ہے، سارا ہی خرچ کر دیا. ہم نے تو ہمارے لیے معیار حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج. کیفیت بدل دی آپ نے اس جملے سے، کیفیت بدل دی. پہلے یاد دلا دیتے، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا. بھوک یاد نہ ہو،
اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بھوک یاد نہ ہو، بھوک یاد نہ ہو. اور یہ ایک واقعہ نہیں، آپ کو ہزاروں واقعات. حضرت فاطمہ کو دیکھیں، میرے ماں باپ قربان ان پر، کہ بیٹوں کی منت مانی جا رہی ہے کہ بچے بیمار ہیں، حضرات حسنین کریمین، اور منت ماننے کے بعد 3 روزے رکھے کی نیت فرماتی ہیں. سارا دن سود کاتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد گندم لے کے اس کو پیسا جا رہا ہے، اس کے بعد اس کی روٹی بنائی جا رہی ہے. عین افطاری کے وقت 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 روٹیاں 5 اٹھا کے دی جا رہی ہیں. وہی طعیمون الطعام. حضور ایک 2 مسالے دیے ہیں بشیر بھائی نے، 2 مسالے دیے ہیں. دونوں مسالے سن کے نا ہم لوگ جوانی سے بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ انہی مسالوں کو صرف سنتے ہوئے ہی ہم نے قبر کا سفر کرنا ہے. حضور اقدس ہم پہ یہ مسالے کیا طاری نہیں ہو رہی، ہم پہ اثر نہیں کر رہی؟ پھر علماء کرام بھی ان چیزوں میں شامل ہو رہے ہیں جن کے خلاف ساری زندگی انہوں نے ممبر پہ بات کی. تو یہ اختلاف جو ہے یہ تو سیاسی بیان لگ رہا ہے مذہب سے زیادہ. میں سمجھتا ہوں یقیناً ان پاک باز ہستیوں کے نقش قدم پر چلنا. اللہ فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی ہدایت یافتہ بن جائے گا. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بابا کی خدمت میں حاضر و عرض کرتی ہیں، لینے لگی کنیزوں کی، مجھے بھی دے دے. میں مشکیزہ اٹھا کے لاتی ہوں، کندھے داغ ہو چکے ہیں، گھر میں چکی چلا کر ہتھیلیوں میں گٹھیں پڑ چکی ہیں، جھاڑو پھیرتی ہوں میرے کپڑے گرد و غبار سے اٹ جاتے ہیں، مجھے ایک دے دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اتق اللہ یا فاطمہ تقوی کا دامن نہیں چھوڑنا میرے بیٹے. جب تھک جایا کرو نا یہ سارے کام کاج کے بعد بستر پہ لیٹو، 34 بار پڑھا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر، 33 بار پڑھا کرو الحمدللہ الحمدللہ، 33 بار پڑھا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خیر لک من الخادمی. قیامت کے دن تجھے پتا چلے گا کہ تیرے بابا نے تجھے کیا وظیفہ دیا. آج تک تسبیحات فاطمیہ ہر مسلمان پڑھتا ہے ہر فردی نماز کے بعد. تو یقیناً سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو عمل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائی، فاطمہ سید نساء اہل الجنہ. جنت میں جانا ہے بیبیوں نے تو اس لائن پہ چلنا پڑے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ کی بات کی حضرت صاحب نے، عمران صاحب نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے ایک بکرا پورا ذبح کر کے بھیجا، تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے. فرمایا عائشہ میں نے ایک بکرا بھیجا، عرض کرتی ماں باقی اللہ کاتف ہو، وہ تو میں نے سارا ہی تقسیم کر دیا، صرف کندھے کا گوشت تھوڑا سا بچا کے رکھا. فرمایا باقی کلو اللہ کاتف. عائشہ اگر میری بات سنو نا تو وہ یہ ہے، وہ سارا بچ گیا جو تو نے دیا اللہ کی راہ میں، یہی نہیں بچا جو ہم نے گھر رکھ لیا. والباقیات الصالحات. ہمیں شادیوں کے مواقع پر آپ نے مثال دی، ہمیں مثال یہاں سے مل جاتی ہے اپنی بچیوں کی شادیوں پر، بیٹوں کی شادیوں پر. غربا نہیں پر بہترین دعوت ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو بلایا جاتا ہے، بے کسوں کو بلایا جاتا ہے. میں اسی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ڈاکٹر صاحب، یہ سوال آپ کی طرف لے کر آنا ہوں. ابھی لاہور کے اندر، لاہور شہر کے اندر علامہ اقبال ٹاؤن ہے، یہاں پہ ایک شخص نے، میں نے یہ خبر پڑھی ہے دیکھی ہے، اس نے ایک دکان اپنی کھولی اور وہ فوڈ پوائنٹ تھا عمران، اور وہ فوڈ پوائنٹ اس نے کھولا تو لوگ پتا چلا کہ افتتاح کرانے کی لوگ بڑی بڑی ہستیوں کو، بڑی بڑی شخصیتوں کو بلاتے ہیں. اس نے جتنے اسٹریٹ چلڈرن تھے، غریب مسکین بچے جو سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے تھے، ان کو بلایا، ان سے ربن کٹوایا اور ان کو بٹھا کر اپنے سب سے پہلا جو اس نے کچن چلایا وہ ان بچوں کو روٹی کھلائی. اکثر ایک عام آدمی ایک چھوٹی سی 10 فٹ یا 20 فٹ کی دکان پہ کر سکتا ہے، تو کیا اتنے بڑے محلوں کے اندر ہم یہ شاید نہیں کر سکتے؟ شاہ صاحب میرا سوال آپ سے تلخ ہے، ہم کہتے کچھ ہیں ہم کرتے کچھ ہیں. میں نے اپنے آپ کو ایم شامل کر لیا، میری انگلی آپ کی طرف ہے. ہمیں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف ہے، اور اعتراف کرنا میں سمجھتا ہوں بنتا ہے، اس لیے کہ اس سے کوئی راہ فرار اور کوئی عذر بہانہ نہیں ہے. ہم سے غلطیاں ہی غلطیاں ہیں. اس رحمان الرحیم پروردگار کا لطف و کرم ہے کہ ان غلطیوں کے باوجود ہم گرفت میں نہیں لیتا. لیکن اسراف اور سخاوت میں بڑا فرق ہے. ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سخی نہیں بلکہ ایک درجہ اور ہے کہ وہ کریم تھے. کریم جو ہے اسے کہتے ہیں کہ جو خود بھوکا رہے اور دوسروں کو کھلائے. سخی وہ ہے جو میرا جی ہاں میں خود بھوکا رہوں اور کھلاؤں کو دوسروں کو، یہ ہے کریم. کریم. سخی وہ ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. ٹھیک ہے، سخاوت بہت بڑی عظمت کی بات ہے، لیکن کرامت اس سے بھی کہیں آگے. حضرت زہرا شادیوں کی بات ہو رہی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے روسی کا جوڑا دیا. صبح گئے دوسرے دن ملنے کے لیے تو بیٹی جو ہے وہ پرانا لباس پہن کے بیٹھی ہے. فاطمہ وہ روسی کا جوڑا کہاں؟
بابا جان سب لوگ کھانے میں مصروف تھے. ایک سائلہ آئی, اس نے لباس کا سوال کیا. میں نے اپنا لباس اس کو دے دیا راہ خدا میں. کہا بیٹا پرانا دے دیتی. کل لمحوں کے لیے سوچ آئی, لیکن پھر خیال آیا کہ خدا کو پرانا دوں اور اپنی نیا رکھوں. مجھے شرم آئی, لہٰذا میں نے اپنا لباس جو ہے وہ اتار کے اس کو دے دیا راہ خدا میں. اب رک جائیے, یہ تو ان کی رک جائیے نا, چھوڑ دیجیے نا اس بات کو. عمران بھائی 2 جملے آپ نے اس پہ بتانے. جب اللہ کی بات آئے نا تو نان کے اوپر حلوہ رکھ کے نا تو اللہ کے نان پہ دے دیتے ہیں ہم. جب اپنی باری آئے نا تو قورمے اور کننے سے کم ہم بات نہیں کرتے. یہ اللہ سے دھوکہ نہیں کر رہے؟ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا 4 پارے کی پہلی آیت میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ رب کو اعلیٰ درجے میں راضی کرنا ہے تو اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ نہ کریں. ہائے ہائے, جب میں بزرگوں کی بات پڑھتا ہوں نا, شیریہ داؤد بھائی, تو وہ میں امام ابن سیری کا ذکر کر رہا ہوں. وہ ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو کھاتے نہیں تھے, ماں کا انتظار کرتے تھے کہ وہ کھانا ختم کر لے. تو پوچھا کہ آپ کیوں نہیں ساتھ تناول کرتے؟ تو کہا میں یہ سوچتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ جہاں سے میں لقمہ لے رہا ہوں میری والدہ وہاں سے سوچے لینے کا. ظاہر ہے ان کے پاس آسانی اور سہولت تھی, لیکن اس کا نام ہے احتیاط کرنا, ادب کرنا, عقیدت کرنا, محبت کرنا, جو بھی کہہ لیں آپ اس کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے برکت کیسی ڈالی کہ ہم ان لوگوں کے نام تذکرے آج بھی اپنی محفلوں میں کرتے ہیں. یہ جو برکات ہیں, جو عمران بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی, اللہ برکت ڈالتا ہے جہاں خرچہ نکاح میں کم ہوا ہو. سیدہ عائشہ کی مثال لیں, سیدہ ختیجہ کی مثال لیں, سیدہ فاطمہ کی مثال لیں. یہ مثالیں سامنے ہوتے ہوئے کیا علماء کا کردار ایک بہت پابندی کے ساتھ یہ نہیں بنتا کہ وہ اپنی رائے کو واضح طور پہ کم از کم معاشرے میں, ممبر پہ اور نکاح خواہ کی حیثیت سے واضح طور پہ پیش کیا کریں؟ بلال بھائی آپ نے بہت خوبصورت بات کی اور بہت جامع اور ویلڈ بات ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. کہ جہاں اسراف کی بات کہتے ہیں, قول ہے کہ لا خیر فی الاسراف, اسراف میں کوئی خیر نہیں. ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا گیا کہ لا اسراف فی الخیر, اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ لا اسراف فی الخیر, کہ خیر کے اندر کوئی اسراف نہیں ہے. جو تم خیر کے کام, اچھے کام کرو اس کے اندر تم جیسے لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ, جامعات قائم کرو, اچھے اچھے اسپتال قائم کرو, جو کچھ بھی کرو, خیر کے جو بھی کام کرو, اس میں جتنا خرچ کرو گے اتنا زیادہ بہتر ہے. جیسا کہ بھی فرمایا عمران بھائی نے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو. آج کے دور میں جو ہمارا کردار, ہمارے قول اور فعل کا جو تضاد ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ حرص ہے. میں عرض کر دوں, شاید یہ میری آخری بات ہو, کہ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مجھے اپنے بعد تمہارے اوپر شرک کا کوئی خوف نہیں ہے. مجھے ڈر جس بات کا ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاؤ گے اور ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جاؤ گے. اب صرف اسراف یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ شادی بیاہ پہ خرچ کر رہا ہوں. میرے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے اوپر میں اپنے آپ کو واٹس ایپ پہ چلا رہا ہوں. یقین کیجئے وہ ٹیکنالوجی بڑے سے بڑے چینل کے پاس نہیں ہے جن کے لیے میں اپنے خطبوں کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہوں. یہ اسراف نہیں ہے, نیکی کی چیز تو ہے, لیکن جو میں صرف کر رہا ہوں وہ صرف اپنی ذات کی پرموشن کے لیے کر رہا ہوں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو بھی ہم اگنور کریں گے نا تو تباہی ہے. پہلی بات تو یہ اصول, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے خود واضح کر دیں کہ ثلاث مہلکات, 3 چیزیں تمہیں دنیا آخرت میں ہلاک کر دیں گی. پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلی جو چیز, جس چیز کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں, اعجاب المرء بنفسی, خود پسندی, ریاکاری, عجب, تکبر, اپنا آپ دکھانا, یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے, ہلاک کر دیتی ہے دنیا اور آخرت کے اندر. دوسرے نمبر پر فرمایا شح متا, بخل انسان کو تباہ کر دیتا ہے. بخیل نہیں ہونا چاہیے, بخیل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اپنی ذات کی باری آئے تو ساری حدیں پار کر دیں. اور ایک غریب آدمی آ کے کہہ رہا ہے, ایک ملازم کہہ رہا ہے فیکٹری آنر کو کہ میرے گھر میں پردہ نہیں ہے کہ جس سے ہماری بیٹیوں کو چھت پراپر مل سکے, پردہ پراپر مل سکے. اپنے بچے کے ٹائلٹ کے اوپر 20-20 لاکھ روپے لگ رہا ہے اور وہاں 20,000 ایڈوانس نہیں دیا جا رہا. تیسری چیز, 2 چیزیں. تیسری چیز فرمائی ہوا متبع, خواہشات کا غلام بن جانا. بس اب چھوڑ دیجئے اس بات کو, خواہشات کا غلام نہ بنے.
بغض نہ کرے اور بخل نہ کرے اور اپنا جو اپنی ذات کی پروجیکشن کے لیے نہ کریں. یہ پیغام جو ہے نا یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے, کیونکہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا, نہ میں اس جوگا ہوں. یہ پیغام ان لوگوں کے لیے جن کے پاس طاقت ہے, ممبر ہے, پارلیمنٹ ہے, قانون سازی ہے, یا ان کے لیے میڈیا کی ٹیکنالوجی, سوشل میڈیا ہے. خدا کے واسطے اگر آپ نے ان کی بات نہیں سننی تو پھر اللہ قیامت کی روزی سمجھائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, میں جب آپ سے بات کرتا ہوں تو آپ مجھے سمجھاتے ہیں کہ وہ کرتے کیوں ہو, جو کہتے کیوں ہو, جو کرتے نہیں ہو. یہ آپ ہی سے سیکھا ہم نے. اب یہ جو صورتحال ہے کہ کرنے اور کہنے میں فرق ہے, تو یہ ہم کہہ تو دیتے ہیں یہ بات کہ تقوی اختیار کرنا ہے, حد سے نہیں بڑھنا. کون حد سے نہیں بڑھ رہا؟ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تو وہاں پہ لباس جو ہے خصوصی طور پہ پہنا جاتا ہے جو کہ 30,000 روپے کا آتا ہے. میں نے 800 روپے کا پاجامہ پہنا ہو تو مجھے کہتے ہیں یہ اسلامی لباس نہیں ہے. اب میں جب یہ اختلاف دیکھتا ہوں کہ گھر میں روٹی کھانے کو نہیں ہے, اور میں شو بازی ممبر سے لے کے عدالت سے لے کے پارلیمنٹ سے لے کے کہیں بھی چلا جاؤں, اتنی شو بازی جب آ رہی ہے, تو پھر میں جب مثالیں تقوی کی دیتا ہوں, کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم افلا تعقلون. لوگوں کو نیکی کی باتیں سکھاتے ہو, تقوی کی باتیں کرتے ہو, اور اپنی جان کی باری آتی تو بھول جاتے ہو. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ بہت برا طرز عمل ہے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے. تو یقیناً ایک عالم دین جو ہے وہ نمونہ ہوتا ہے دوسروں کے لیے. اس میں یہ نہیں منع نبی پاس, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, نبی پاس خود اچھا لباس پہنتے تھے, صاف ستھرا لباس پہنتے تھے, خلفائے راشدین نے رکھے ہوئے تھے اس طرح کے لباس, لیکن اس میں اعتدال اور اس میں میانہ روی سے ہٹ کر یہ اسلام میں چیزیں میانہ روی کو ایکسپلین کریں. جی میں عرض کرتا ہوں, قرآن پاک میں معراج پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے 14 اللہ نے اصول زندگی عطا کی. ان میں ایک اصول زندگی یہ تھا ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان ربی کفورا. فرمایا کہ تبذیر بھی نہیں کرنی, یہ بھی فضول خرچی کی ایک قسم ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے اسراف میں اور تبذیر میں. لفظوں کو بتائیے گا. تبذیر ہوتی ہے کہ جب آپ کسی نجائز کام میں ایک پیسہ بھی صرف کر دیں وہ تبذیر ہے, وہ ایسی فضول خرچی ہے. اسراف جائز کام ہے, مثلا دعوت ولیمہ کرنا, بیٹی کے کھانا کرنا, لیکن اس میں بے حد اسراف, بے حد خرچ کر دینا. وہ 1 لاکھ میں دعوت ہو سکتی ہے, 2 لاکھ میں ہو سکتی ہے, اربوں لوگ تذلیل نہ محسوس کریں اپنے بچوں کی شادی میں. میں اس کو تدال کہتا ہوں. بالکل یہ اسراف ہے. اور اسراف کے ساتھ ساتھ جو چیزیں وہاں پہ دیکھی جا رہی ہیں وہ تبذیر ہے. یہ دونوں منع ہے, دونوں مذموم ہے, گھٹیا کام ہے. تو یقیناً ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دوسروں کے لیے نمونہ بنے. وجعلنا للمتقین اماما. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. عاجزی اور اعتدال جو شاہ صاحب نے فرمایا نا, میں اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام علی سے کرم اللہ کے گھر سے تب بھی لوگ مانگنے آتے تھے جب نہیں ہوتا تھا, اور آپ نے کبھی نہ کیا ہو تو مجھے مثال دے دیجئے. اس کے بعد امام زین العابدین تک آئیے, آپ کو جب غسل دیا گیا تو آپ کی پیٹھ پیچھے نشان تھے نیلوں کے, کیونکہ آپ گندم پہنچا رہے تھے. آپ کے گھر میں تھی لیکن پہنچا دوسروں کو رہے تھے. اب مثال میں دوں گا یہ, مجھے لگتا ہے اعتدال کی ڈیفینیشن صرف یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے معاشرے میں بانٹنے والے اور معاشرے کے برابر اپنے آپ کو لانے کے لیے کوشش کریں, نہ کہ آپ معاشرے میں اور اپنے میں فرق رکھیں. یہ سنت رسول ہے. دیکھیں بالکل ایسی بات ہے, جہاں تک تعلق خداوند متعال نے آپ کو دی ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا, بن مانگے سوال کرنے سے پہلے اس کی حاجت کو پورا کرنا. قرآن کریم نے واضح کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے کپڑے نہیں پھاڑتے, ان کے سیما, ان کے چہروں, ان کے شکلوں کو دیکھ کر پہچان لو کہ یہ مستحق ہے, اس کے مانگنے سے پہلے اس تک پہنچا دو. اور یہ بھی کہا گیا کہ خمس و زکوٰۃ بھی دینا چاہتے ہیں, اپنے رشتہ دار مستحق کو دینا چاہتے ہیں تو بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو جائے, وہ لینے سے انکار کر دے. تبذیر کے معنی حضرت علی علیہ السلام بازار میں جا رہے ہیں, لباس خریدنا چاہتے ہیں, کمبر غلام سے کہتے ہیں کہ ذرا یہ دیکھیے کیسا ہے, کہا مولا بہت پیارا کپڑا ہے. فرمایا ایک سوٹ یہاں سے لے لو, ایک دوسرا ذرا ہلکا سے لے لیا. انہوں نے سوچا شاید میرے لیے لے رہا, جو بڑھیا تھا وہ غلام کو دیا اور جو کم تھا وہ آپ پہنا. رک جائیے, یہ اعتدال ہے. اب سوال اب یہاں مال علی کے پاس ہے, کمبر کے پاس نہیں. اب غلام یہ کہتا ہے کہ مولا آپ یہ پہنے, آپ سردار ہیں, میں غلام. فرمایا نہیں تم جوان, یہ خوبصورت لگے گا تمہیں, بوڑھا آدمی ہو, چلو میرے لیے بہتر نہیں ہے. تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے. دیکھیں بات وہی ہے کہ خرچ کرنا حرام نہیں ہے. خدا
خدا نے آپ کو دیا ہے کس پہ خرچ کر رہے ہیں؟ ہاں یہ دیکھیں، اپنی ذات پہ بھی خرچ کریں، مخلوق اپنے خاندان پہ بھی خرچ کریں، اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کریں، محلے والوں پہ خرچ کریں، لیکن پہلے فرائض و واجبات کو ادا کریں. فرائض و واجبات اگر آپ نے ایک پیسہ بھی غصبی رکھا ہوا جو نہ ادا کرے، جو نہ ادا کرے، غصب خدا کے ہاں مجرم ہے. کیا ہے؟ مجرم ہے ظاہر ہے. وہ زکوٰۃ کا اگر ایک پیسہ نہیں دے گا تو روزے قیامت اگر میں نے ملک کو کہا ہے کہ میں بینکرپٹ ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میرے پاس پیسے ہوں، جھوٹ بولنے سے وہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے وہاں پہ؟ وہ تو اللہ کے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یہ اللہ کو دھوکہ دینا. رک جائیے شہریار داؤد بھائی، آپ نے بات سن لی، یہ اللہ کو دھوکہ دینا. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ اگر آپ کو، میں آپ کی مثال دے رہا ہوں شہریار داؤد بھائی، کیونکہ میں آپ کی مثال دے سکتا ہوں، اوروں کی تو میں دے نہیں سکتا. اگر 2, 2.5, 3 ارب روپے کی شادی اور آپ کو پتا ہو کہ یہ شخص اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، تو آپ کو شادی میں اٹینڈ کر کے وہاں پہ نکاح پڑھانا چاہیے جا کے؟ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی محفلوں سے محفوظ رکھے، اللہ مجھے اس آزمائش سے محفوظ رکھے انشاءاللہ العزیز. ایسا جہاں آپ کو واضح نظر آ رہا ہو کہ یہاں پر اللہ اس کے رسول کی احکامات کی سری خلاف ورزی ہو رہی ہو، اس محفل کو بڑھانا، اس محفل کی شان بننا کہ آپ کو پھر لوگ فالو بھی کرتے ہو، تو بس میں کیا عرض کروں. بالکل بھی اسلام تو کم از کم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور خاص طور پہ اہل علم حضرات اگر یہ کریں گے نا، وہ عرض اس لیے کریں کہ آپ کے ہی بھائی بہن ہے نا، ہمارے ہی استاذہ ہیں نا جو یہ کر رہے ہیں اور مسالے پیش کر رہے ہیں. بلال بھائی میں پھر وہی عرض کروں گا کہ اگر کسی کے ذاتی عمل کو آپ مثال بنا کر کے پیش کریں گے، ٹھیک ہے وہ ایک اہل علم ہے اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اب اس کا زیادہ بہتر جواب تو وہ خود دے سکتے ہیں. شہریار داؤد بھائی، آپ کا ذاتی عمل میرے لیے مثال ہے، آپ کا بیوی بچوں سے تعلق جو ہے وہ ذاتی ہے، لیکن میرے لیے وہ مثال ہے کیونکہ آپ ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح بجا فرما رہے ہیں. بس رسول کریم علیہ السلام ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان سلامت قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات درست نہیں ہے، آپ کا کوئی ذاتی عمل نہیں ہے. میں آپ کے بچے سے، آپ کی بیوی سے، آپ کی بیٹی سے، آپ کے ہمسائے سے میں آپ کے تعلقات دیکھ کے اس سے مثال سیکھوں گا، کیونکہ آپ کے پاس ممبر رسول ہے. جب میں آپ کو کسی ایسی غلط جگہ پہ دیکھوں گا، چاہے آپ کی جو مرضی آرگومنٹ ہو اس کے اوپر، میری دوستی یا میرا فلانا ہے، لیکن میں کیا کمپلیکس میں نہیں جاؤں گا، احساس کمتری میں نہیں جاؤں گا کہ یار یہ اسراف جو ہے یہاں پہ بخاری صاحب تو اسراف میں شامل ہیں، میرے لیے اسراف جو ہے وہ پھر توازن کیوں اختیار کرے؟ یقیناً دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اللہ کی دعوت دینے والا، اس کا عمل بھی صالح ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے نمونہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کی ایک مثال ہوتا ہے، دوسروں نے اس سے سیکھنا ہوتا ہے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یا اللہ ہمیں متقین کے امام بنا، پیشوا رہنما بنا. یقیناً جو ممبر رسول پہ بیٹھتا ہے، سچی بات ہم بہت گناہ گار خطا کار لوگ، لیکن ہمیں حسن ظن بھی رکھنا چاہیے کہ ایسی مجالس کو اگر ہم نہیں جائیں گے تو پھر نکاح کون پڑھائے گا. وہاں جا کر ان کو سمجھانا، منکرات پر انکار کرنا، اس کی تردید کرنا، اس کی مذمت کرنا، اس کو اصلاح کرنا. لیکن ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ. وہاں جا کر بھی اصلاح کا فریضہ کس نے انجام دینا؟ علماء نے. علماء کو جانا چاہیے. وہاں جا کر سوال کو بالکل ایک اور طرح سے کرتا ہوں، کیا بڑے پروفائل کے مولوی کو اپنی بیٹی اور بیٹے کے نکاح پہ بلانا یہ اسراف نہیں ہے؟ یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس علاقے بچے کا نکاح جو ہے وہ فلاں مولوی نے پڑھایا، یہ اسراف نہیں ہے؟ اس علاقے کا جو عالم دین ہے، میں کہتا ہوں سر محلے کی مسجد والا کام کیا؟ میں قرض کروں جی، سچی بات ہے بلال بھائی، آج ہم وہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، وضع میں تم نصارہ ہو، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں نا، جائیں یورپ میں، امریکہ میں آپ بھی جاتے رہتے ہیں، میں نے دیکھا وہاں بڑے بڑے لوگ، بڑے امیر کبیر قسم کے لوگ، وہ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں چرچ میں کرتے ہیں جا کر، اور جو لہنگا پہنتی نا دلہن، وہ کرایہ کا ہوتا ہے. یہاں تو اللہ معاف کرے، پہلے دن کا لہنگا اتنے کروڑ کا، لاکھوں کا اگلے دن کا. تو وہاں، اور ہمارے جو بچے، میں کہتا ہوں یہاں تو غریبوں کا حال ہے کہ غریب بھی اپنی بچی اور اپنے بچے کا نکاح مسجد میں کروانا وہ عیب سمجھتا ہے، آر سمجھتا ہے. تو یہاں پہ آپ کے پاس دل تو کیا ہے، عیب سمجھتا ہے. عیب کس کو سمجھتا ہے؟ نکاح جا کے بچے اور بچی کا مسجد میں پڑھانا. اور جب آپ یہود اور انصار کی بات کرتے ہیں، ان میں سے کوئی مذہبی طبقہ ایسا نہیں ہے جو اپنے بچے اور بچی کی شادی چرچ میں اپنے خدا کے گھر میں نہ کرتا ہو. ان کے لیے وہ ٹھیک، ہمارے لیے وہ عیب. غریب وہ ہیں یا غریب ہم ہیں؟